بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات گرامی قدر، آج اس بے نیاز کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ آج 9واں روزہ، جس کے اندر تمام احباب، بھائی، بیٹے، بچیاں موجود ہیں، آج افطاری کا وقت ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے میں کون سا وہ وقت ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، یہ دونوں وقت جو ہے قبولیت کے ہیں۔ ان وقتوں میں کثرت سے جو ہے استغفار پڑھا جائے، کثرت سے جو ہے درود پاک پڑھا جائے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ آپ کو سمجھے کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا کرنے کا اجر 700 نیکیوں کے برابر ثواب ہے۔ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، سخاوت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نماز ہے، آپ فرض نماز پڑھیں گے تو 4 فرضوں کے بجائے 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ آپ نوافل پڑھیں گے تو فرضوں کے برابر ثواب۔ وہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے خزانے بھر دیتا ہے۔ تو آئیں اپنے اللہ کا ذکر کریں۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ تصور کریں۔ حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ جب آپ کو پتھر مارتے تو آپ روتے، بعد میں لوگ کہتے کہ ایک طرف تم عاشق بنتے ہو اور دوسری طرف لوگوں کے پتھر کھا کر روتے ہو۔ فرمایا کہ رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے پتھروں کی وجہ سے رو رہا ہوں، رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب تم پتھر مارتے ہو میرے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے تو میرا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور جب وضو ختم ہو جاتا ہے تو میں ذکر الہی سے محروم ہو جاتا ہوں۔ یعنی ان بزرگوں نے صبح و شام، رات و دن، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں انہوں نے نہ گزاری ہو۔ آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب نے کیا کہا کہ میں تمہارے پتھروں کی وجہ سے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ تمہارے پتھر مارنے کے بعد جو خون کا فوارہ نکلتا ہے میں ذکر الہی سے محروم ہو جاتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، اسے غنیمت جانو۔ صبح، دوپہر، شام یا ہر نماز کے بعد آپ بے شک 5 منٹ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کریں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر بہت بلند ذکر ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ وہ ہے کہ جس میں بنانے والی ہستی کا بھی ذکر ہے اور جس کے صدقے ساری کائنات بنائی اس ہستی کا بھی ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ اس کے نبی کا ذکر ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، آپ کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھا کریں، اس کی بڑی برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ وہ عبادت ہے، وہ کلمہ ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، بولنے لگتے ہیں تو کلمہ سکھایا جاتا ہے، آپ کا غسل دیا جاتا ہے، چاہے مردے کو آپ غسل دیتے ہیں، چاہے زندہ کو غسل دیتے ہیں تو آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، نکاح کے وقت کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری اس کی شانیں ہیں۔ تو آئیں ہم ذکر کرتے ہیں بلند آواز سے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ کا ذکر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب ہاتھ جمع کرو اللہ کے رسول کے نام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے ذکر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہو 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا حی یا قیوم 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 یا برحمتک استغیث. آئیں دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے اللہ، آج کی 9ویں روزے کی جو افطاری ہے، جس میں میرے بھائی، میرے بیٹے بیٹیاں حاضر ہیں، اللہ ان سب کے روزے قبول فرما لے. یا اللہ، ہم سب کو افطاری کی توفیق اور ہمت عطا فرما لے. یا اللہ، صدقہ محمد اور آل محمد کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا، بیماروں کو کامل شفا عطا فرما دے. یا اللہ، بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب فرما. اللہ، حضور کے صدقے ان روزے افطار کرنے والوں کی عمر میں، عزت میں، رزق میں برکت فرما دے. یا اللہ، جو لوگ روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان کی کمائی میں خیر و برکت فرما دے. یا الہی، آقا علیہ السلام کے صدقے، زلف رسول کے صدقے، اللہ پاک بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. مالک، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں اولاد عطا فرما. جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، اللہ انہیں اپنے گھر عطا فرما دے. مالک، جن کے پاس رزق کی کمی ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت فرما دے. یا الہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ، پوری دنیا میں ہمارے عقیدت مند دوست احباب جو مسجد کے لیے تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کا تعاون قبول فرما لے. یا الہی، آقا علیہ السلام کے صدقے ہماری جامعہ مسجد حق بہو چونیا سٹی میں تعمیر ہو رہی ہے، اللہ اسے پائے تکمیل پر پہنچا دینا. اور مدرسہ بھی ہے، اللہ اسے بھی پائے تکمیل پر پہنچا دینا. اللہ، تیرے گھر کی ہم نے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس قابل و لائق تو نہیں ہیں. یا اللہ، ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے. یا اللہ، اپنے گھر کو آباد فرما دے. تیرا رمضان شریف سے جمعۃ المبارک کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لینا. حضور پاک کے صدقے خیر و برکت فرما دینا. یا اللہ، اس مسجد کو آباد کر دے. اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس خانے خدا کی طرف مائل کر دے. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد.